اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم سامعین ناظرین، آج کے اس کلپ کا آغاز بھی میں قرآن کی ایک آیت سے کروں گی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سامعین ناظرین، ہمارے ملک میں جیسے کہ اس وقت انتشار کی ایک فضا ہے اور بے صبری کی ایک کنڈیشن بہت زیادہ نظر آ رہی ہے عوام کے اندر، بے سکونی اور بے صبری۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو۔ سامعین ناظرین، اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے کبھی بھی ملک کے سیاسی یا معاملات میں یا کوئی حالات حاضرہ پر کوئی میں نے اس طرح کا کلپ ریکارڈ نہیں کیا اور نہ میرا کوئی ارادہ تھا۔ صرف یہ کہ پچھلے دنوں ایک کلپ میں نے ریکارڈ کیا تھا کہ مقدس شخصیات کے حوالے جو ہیں، ہمارے پاکستان میں جو ایک سیاسی ماحول ہے اس میں مقدس شخصیات کے حوالے جو ہیں وہ نہ دیے جائیں۔ اس وقت یہ مسجد نبوی کا واقعہ نہیں ہوا تھا۔ ایک کلپ ریکارڈ کرنے کے بعد میں نے یہی سوچا تھا کہ میں آئندہ اس طرح کا کوئی کلپ ریکارڈ نہیں کروں گی کہ جس میں سیاست یا حکومت وغیرہ کے معاملات کو ڈسکس کیا جا سکے، لیکن اب یہ مسجد نبوی کا واقعہ ہونے کے بعد پھر ظاہر ہے کہ مجبوراً مجھے ایک کلپ ریکارڈ کرنا پڑ رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے ملک کے سیاستدانوں اور اپنے ملک کے عوام سے یہ اپیل کروں گی کہ خدا کا واسطہ اپنے ملک کے حالات کو آپ اپنے ملک کے اندر ہی اپنے مسائل کو حل کریں اور اپنے جو بھی کنڈیشنز ہیں، سیاسی اختلافات ہیں یا جو بھی ہیں، انہیں آپ پاکستان کے حد تک محدود رکھیں۔ پاکستان سے باہر جا کر اتنے تماشے آپ نہ دکھائیں کہ پھر پاکستانی قوم جو ہے اسے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ ہم تو خیر پاکستان کے اندر ہی ہیں، ہمیں تو شرمندگی اور افسوس تو ظاہر ہے کہ ہے بہت زیادہ، اور یہ مسجد نبوی کے واقعے پر تو ظاہر ہے کہ بہت زیادہ دکھ اور شرمندگی کے احساسات ہر ذی شعور پاکستانی کو کہ اوپر جو اس وقت کیفیت طاری ہے صدمے اور افسوس کی۔ اس کے علاوہ یہ اوورسیز پاکستانی جو ہے، ہم تو خیر بہرحال جو بھی ہے صدمہ ہے افسوس ہے ہم پاکستان کے اندر ہی ہیں، لیکن جو اوورسیز پاکستانی بھائی بہن ہیں ہمارے، ان کو زیادہ شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے جب دوسری قوموں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ مسجد نبوی کا واقعہ تو اس قدر افسوسناک اور ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے کہ ہمارے مخالفین جو ہیں وہ اس چیز کو ضرور ہائی لائٹ کریں گے کہ یہ پاکستانی قوم اتنی جنونی اور انتہا پسند قوم ہے کہ مقدس مقامات کو بھی انہوں نے اپنے جنون سے ان کے مقدس مقامات بھی نہیں محفوظ رہ سکے۔ سامعین ناظرین، ایک تو یہ ہے کہ یہ میں بتا دوں کہ میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ کلپ بھی میں کسی مخالفت یا کسی حمایت میں نہیں بنا رہی ہوں، اور جہاں تک یہ ہے کہ یہ سلسلہ بھی ظاہر ہے کہ بہت پرانا ہی ہے۔ ہمارے سیاستدان جو ایک دوسرے کی کردار کشی کرتے ہیں اور شریف خاندان کے اوپر بھی کیچڑ اچھالنے کا سلسلہ بہت پرانا ہے اور کافی عرصہ گزر گیا کہ سوشل میڈیا پر بہت اخلاق سے گری ہوئی ویڈیوز اور پوسٹیں وغیرہ ڈالی جا رہی ہیں، لیکن میں نے کبھی اس سے پہلے کوئی نہ تو احتجاجی بیان ریکارڈ کروایا اور کسی نے بھی نہیں کیا، اور اس سے پہلے یہ سلسلہ تو بہرحال بہت پرانا ہے، اور لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ آواز اٹھانی چاہیے تھی۔ اس سے پہلے اگر ہمارے علماء آواز اٹھاتے کہ بھائی اخلاق و کردار سے ایک دوسرے کی مطلب کردار کشی جو سیاستدان ہمارے کر رہے ہیں، یا ہماری عدلیہ نے آج خود نوٹس لیا ہوتا یا ہمارے عوام نے کبھی آواز اٹھائی ہوتی اس چیز پر، تو آج نوبت اس انتہا تک نہ پہنچتی کہ مسجد نبوی کے اندر بھی، مسجد نبوی کے باہر قرب و جوار میں اس طرح کے واقعات جو پیش آئے ہیں یہ پیش نہ آتے اگر ہم نے شروع سے آواز اٹھائی ہوتی اس چیز کے خلاف۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر چوری چکاری کی واردات، سوالات تو خیر بہت سارے پیدا ہوتے ہیں اور بہت لمبی ڈسکشن کی جا سکتی ہے، لیکن میں ذرا شارٹ کوشش کروں گی کہ شارٹ وے میں ہی اس چیز کو ڈسکس کروں کہ اگر چوری چکاری کی واردات پاکستان کے اندر ہوئی ہے تو پاکستان کے اندر ہی اس مسئلے کو حل کیوں نہیں کیا گیا؟ کوئی سزا اگر دینی تھی تو پاکستان کے اندر ہی وہ سزا کیوں نہیں دی گئی؟ اور اگر کسی پہ کوئی الزام ثابت ہو جاتا ہے، کوئی مجرم ہے، تو پاکستان سے باہر کیوں چلا گیا؟ اس وقت جس پارٹی کی حکومت تھی اس سے یہ سوال اگر کیا جائے تو جواب یہ آتا ہے کہ جی
वो तो सिस्टम ही ख़राब है। मतलब कोई भी ये हुक्मरान हमारे पाकिस्तान छोड़ के पाकिस्तान से बाहर क्यों चले जाते हैं? अगर कोई केस उन पर बनता है तो जिसकी जिसकी दौर हुकूमत में अगर कोई मुजरिम पाकिस्तान से बाहर गया है तो वो क्यों हुआ? तो जवाब ये आता है कि जी वो तो सिस्टम ही पूरा ख़राब है। तो एक बेचारा शख्स क्या करे? ठीक है, ये तो बात मानने की है कि सिस्टम ही पूरा ख़राब है, तो एक बेचारा क्या करे? तो अगर लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक बेचारा शख्स सिस्टम को नहीं बदल सकता तो फिर एक बेचारे शख्स के लिए अब मुल्क को खाना जंगी की तरफ क्यों धकेला जा रहा है, जबकि इस वक्त बैरूनी ख़तरात भी हैं पाकिस्तान को। तो इस वक्त जो पाकिस्तान के मुखलिस हैं और जो हमदर्द लोग हैं उन्हें तो फिर खाना जंगी की कॉल नहीं देनी चाहिए, उन्हें तो फिर इस वक्त मुल्क कौम की सलामती के लिए जो कोशिश हो सकती है वो करनी चाहिए। तो इस वक्त खाना जंगी की कॉल देना और उस बेचारे शख्स के लिए देना कि जो एक बेचारा नहीं बदल सकता सिस्टम को। दूसरी बात ये कि ये बात तो फिर दूसरे हुक्मरानों के लिए भी कही जा सकती है कि जी इससे पहले जो थे हुक्मरान हमारे, तो उनके पास भी कोई जादू की छड़ी तो नहीं थी कि वो जादू की छड़ी हिलाते और वो पूरा सिस्टम पाकिस्तान का जो है वो चेंज हो जाता। तो सिस्टम तो ख़राब है, 22 करोड़ आवाम ने मिलके बनाए हैं, कोई एक चेहरा तो सिस्टम नहीं बदल सकता। जहाँ तक टाइम पीरियड का की बात है कि जी टाइम ज़रा कम किसी गवर्नमेंट को मिला है, किसी को ज़्यादा मिला है, तो ये हम देखते हैं कि विफाकी सतह पर तो बहुत लॉन्ग टाइम किसी को भी नहीं मिला। 3 साढ़े 3 साल 4 साल एटलीस्ट 5 साल की मुद्दत होती है और पाकिस्तान के मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि वो 5 साल जब 3 4 साल में एक हुक्मरान अगर कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो हुकूमत चेंज हो जाती है। तो सिस्टम तो बहरहाल कोई एक शख्स चेंज नहीं कर सकता, सिस्टम तो उस वक्त चेंज होगा जब इखलाक व किरदार हमारे आवाम के बुलंद होंगे, क्योंकि हमारे हुक्मरान हमारे सियासतदान आवाम के ही अंदर से तो निकल के आते हैं। कोई भी हमारे हुक्मरानों में, सियासतदानों में, हमारे पार्लियामेंटेरियन में, हमारे अदारों को चलाने वालों में कोई गैर मुल्की तो नहीं है, ये तो सब पाकिस्तानी हैं। तो ये आवाम के ही अंदर से तो निकल के आते हैं। अगर इखलाक व किरदार हमारे आवाम का बेहतर होगा तो अदारों का निज़ाम भी बेहतर होगा। तो कोई एक शख्स तो इस सिस्टम को नहीं चेंज कर सकता। हाँ, लेकिन सूबाई सतह पे अगर हम देखें तो हाँ लॉन्ग टर्म में टाइम का मौका मिला है हमारे सियासतदानों को काम करने का। तो फिर आप सूबों के अंदर जाकर देखें, अगर किसी सूबे में डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है तो बेशक आप इल्ज़ाम लगाएं चोरी चकारी के, और अगर किसी सूबे के अंदर नज़र आ रहा है डेवलपमेंट का काम, सड़कें बनती हुई नज़र आ रही हैं, वहाँ स्कूल खुलते हुए नज़र आ रहे हैं, वहाँ अस्पताल हैं, वहाँ गरीबों का मुफ्त इलाज हो रहा है, गरीबों को फ्री एजुकेशन दी जा रही है और डेवलपमेंट का काम हमें होता हुआ नज़र आ रहा है, तो फिर चोरी का इल्ज़ाम लगाना और उसे साबित करना और उसको फिर जायज़ नहीं है। और अगर जायज़ नहीं है तो फिर आप हदें कैसे जारी कर रहे हैं, और हदें जारी करने का भी हमारे उलमा को अब इस वक्त ज़रा सामने आके बोलना चाहिए कि ये लफ्ज़ी हदें क्या होती हैं। क्या हमारे रसूल की ज़िंदगी में कोई ऐसी मिसाल हमें मिलती है कि लफ्ज़ी हदें रसूल ने जारी की हों? क्या हमारे रसूल हम तो रसूल के फॉलोवर हैं ना, अपने रसूल और आले रसूल के फॉलोवर हैं ना। तो जब हम दीन इस्लाम को नाफिज़ करने की बातें करते हैं, रियासत मदीना की बातें करते हैं, तो हमें तो फिर रसूल का फॉलोवर होना चाहिए। तो हमारे रसूल की ज़िंदगी में क्या कभी कोई ऐसी मिसाल इस्लामिक हिस्ट्री में नज़र आती है कि रसूल ने कभी अपने सियासी या ज़ाती मुखालिफिन के बाल नोचवाए हों या उन्हें धक्के दिलवाए हों या गालियाँ पड़वाई हों माज़अल्लाह? क्या हमारे रसूल के ज़माने में क्या सारे फरिश्ते थे जो उम्रे के लिए जाया करते थे या हजों पे जाया करते थे? या हमारे रसूल हमारे इमामों के ज़माने में क्या सारे फरिश्ते भरे हुए थे? उस वक्त तो इस तरह के लोग भी मौजूद थे जिन्होंने हमारे रसूल की ज़िंदगी पे 83 जंगें मुसल्लत की थी, हमारे रसूल को ज़ख्मों से चूर चूर कर दिया करते थे। और हमारे रसूल के करीबी रिश्तेदारों की मौतों के सदमे, शहादतों के सदमे हमारे रसूल को देखने पड़े। किसी ने कलेजा चबाया हज़रत हमज़ा का तो हज़रत जाफ़र तैयार शहीद हुए हैं। मुसलमानों की ख़ुरेज़ी देखकर हमारे रसूल गम से निढाल हो जाया करते थे। तो क्या हमारे रसूल ने उन लोगों पे इस तरह सब व शतम करवाया था? क्या नारे लगवाए थे या उनके बाल नोचवाए थे? क्या ऐसी कोई मिसाल हमें नज़र आती है? क्या हम उस रसूल के फॉलोवर हैं? क्या हम इस तरह के काम कर रहे हैं? और अगर मस्जिदों में सबो शतम और हमले करने वाले तो हमारे रसूल से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते, और अगर इस तरह के लोगों को फॉलो आप करना चाहते हैं तो ना हम उन लोगों को को एप्रिशिएट कर सकते हैं जिन्होंने मस्जिदों से सबो शतम कराया था,
اور مسجدوں پہ حملے کروائے تھے، اور نہ ہم اس دور میں ان لوگوں کو فیور کر سکتے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو لوگ جسٹیفائی کر رہے ہیں، جو لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، جو لوگ ویڈیوز بنا کے وائرل کر رہے ہیں، ان لوگوں پہ بہت افسوس کی بات ہے۔ خدا کا خوف کرنا چاہیے، اور خدا سے توبہ کرنی چاہیے، استغفار پڑھنا چاہیے۔ اس طرح کی حرکتیں کرنے کو ہرگز اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ جسٹیفیکیشنز بھی کیا دی جا رہی ہیں کہ جی فلسطین میں بھی تو ہو رہے ہیں مسجدوں پہ حملے، تو بھائی فلسطین پہ اگر کوئی مسجدوں پہ حملے کر رہا ہے تو ہم اسے اپریشیٹ تو نہیں کر رہے۔ وہ تو اسرائیلی ہیں، اور وہ انٹرنیشنل لیول کا معاملہ ہے، وہاں اس کا تعلق پاکستان سے تو نہیں ہے کہ اگر کوئی پاکستانی حملہ کر رہا ہو جا کے مسجدوں پہ، تو یہ تو پاکستان کے لیے شرمندگی کا باعث ہے نا۔ اور اگر فلسطین کی مسجدوں پہ حملے ہو رہے ہیں، بے حرمتی ہو رہی ہے، تو کیا یہ اب فرض بنتا ہے پاکستانی قوم پر کہ وہ بھی جا کے یہ کام شروع کر دے؟ کیا یہ ہماری پاکستانی قوم کے اوپر فرض ہو گیا ہے کہ آپ یہ کام کریں؟ کس قسم کی جسٹیفیکیشنز پیش کی جا رہی ہیں کہ فلسطین میں بھی تو ہو رہا ہے، تو فلسطین میں ہو رہا ہے تو اسے ہم اپریشیٹ تو نہیں کر رہے۔ تو اور ہم تو بہرحال ہم تو خواتین ہیں، ہم تو دعا کر لیتے ہیں سیریا کے مسلمانوں کے لیے، انڈیا کے مسلمانوں کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، جہاں جہاں یمن کے مسلمانوں کے لیے، جہاں جہاں مسلمان اس وقت پریشان حال ہیں، ہم تو ان کے لیے دعائیں کر لیتے ہیں۔ لیکن ہماری یہ جو لوگ جسٹیفائی کر رہے ہیں نا، اور جو ہمارے سیاستدان اس وقت ملک و خانہ جنگی کی طرف دھکیل رہے ہیں، اپنے اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو یہ حکمران اور سیاستدان اگر ہمارے جا کے لڑیں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، تو مجھے تو بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے، اور میرے خیال ہے کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ایک افسوسناک کنڈیشن چل رہی ہے، اخلاق و کردار کی گراوٹ کی انتہاؤں تک پاکستانی قوم پہنچ گئی ہے، کہ خوش ہوا جا رہا ہے کہ واہ جی وہاں بھی ہم ذلیل کر کے آ گئے، اللہ نے ذلیل کر دیا۔ اب UN میں درخواستیں دی جا رہی ہیں کہ ہماری جانوں کو خطرہ ہے، ہمارے خلاف مذہبی کارڈ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ نہیں، کسی نے مذہبی کارڈ استعمال نہیں کیا، کسی نے نہیں کہا تھا آپ سے کہ آپ جا کے یہ حرکت کریں مسجد نبوی میں۔ یہ مذہبی کارڈ آپ نے خود اپنے خلاف استعمال کیا، اور آپ کو معلوم ہے پاکستانی قوم کتنی انتہا پسند ہے مذہبی معاملات میں، آپ کو معلوم ہے۔ یہاں تو شکوک و شبہات پر لوگ قتل کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور ہوئے ہیں قتل۔ اب آپ کو اپنی جانیں خطرے میں پڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کوئی استعمال نہیں کر رہا آپ کے خلاف مذہبی کارڈ۔ یہ مذہبی کارڈ آپ نے خود اپنے خلاف استعمال کیا ہے۔ ایک موٹا سا رجسٹر بنا لیں آپ لوگ، اور اپنی غلطیوں کو لکھنا شروع کریں اس میں، کہ کیا کیا غلطیاں کی ہیں آپ لوگوں نے، اور کیا کیا غلطیاں نہیں کرنی چاہیے تھیں۔ کم سے کم یہ مسجد نبوی کے واقعے پہ ذرا غور کر لیں کہ یہ خود ہی ویڈیوز بنانا، خود ہی بدتمیزی کرنا، خود ہی وائرل کرنا، یہ آپ نے اپنے حق میں کس قسم کا کام کیا ہے۔ آخر میں بس اتنا کہوں گی کہ ہاں، یہ سارا جو سینیریو چل رہا ہے، اس میں ہماری پاکستان کی عدالتیں بڑی ایکٹیو ہو گئی ہیں، بہت ایکٹیو ہو رہی ہیں عدالتیں ہماری۔ تو بس اب یہی دعا کی جا سکتی ہے کہ، اور یہ ڈیمانڈ بھی کی جا سکتی ہے اپنے پاکستان کے عدالتی نظام سے، کہ آپ ایکٹیو ہو ہی گئے ہیں تو کسی عام انسان کے لیے بھی چھٹی کے دن عدالتیں کھول لیں، کسی مظلوم کو انصاف فراہم کرنے کے لیے بھی خدا کے لیے کبھی عدالت کھولیں۔ کبھی ہمیں میڈیا پہ نظر آئے کہ وہ فلاں شخص تھا بیچارہ، بالکل عام غریب سا لاوارث سا انسان تھا، اسے انصاف نہیں مل رہا تھا، تو ہماری عدالتیں چھٹی کے دن کھلیں، کبھی رات کے 12 بجے کھلیں، کبھی 11 بجے کھلیں، کبھی چھٹی کے دن کھلیں، اور کسی غریب کو انصاف فراہم کر دیا جائے۔ یہ دعا کر سکتے ہیں، اور ہم سب کو مل کے دعا کرنی چاہیے۔ نیکسٹ کلپ تک کے لیے اللہ حافظ۔